الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا کہ کوئی شخص قیامت تک کے لیے اپنی جان پر ظلم کر لے، اس کو بتا دیا گیا کہ اگر وہ توبہ چاہتا ہے، اپنے گناہ پر نادم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اب آپ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما چکے، جو شخص مدینہ جا سکتا ہے وہ وہاں جا کر کہے کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ کی توبہ کی آپ سفارش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیجئے۔ جو شخص نہیں جا سکتا، اتنا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ یہیں سے توجہ کرے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اور اپنے گناہ پر نادم ہو اور اپنے گناہ کی بخشش کے لیے حضور سے سوال کرے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو آسان کر دیا۔ پچھلی امتوں میں بندہ گناہ کرتا تھا تو اس کو اپنی جان پیش کرنا پڑتی تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ اللہ راضی ہو جائے، اپنی جان کو قتل کروانا پڑتا تھا یا شہر سے دور جانا پڑتا تھا، اپنا گھر چھوڑنا پڑتا تھا، بے وطن ہونا پڑتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم لکھ دیتے کہ توبہ اس طرح ہوگی، اپنی جان پیش کرو یا وطن سے دور چلے جاؤ اپنے گھر سے، اللہ فرماتا ہے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، باقی منہ پھیر جاتے۔ جو سچے ماننے والے ہوتے اللہ رسول کے وہ اس پر عمل کرتے، اور منافق بھی بہت تھوڑے ہوتے جو اس پر عمل کرتے، ہر کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا، یہ مشکل کام تھا۔ تو اللہ خود فرما رہا اگر ہم لکھ دیتے تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ اللہ نے توبہ کو کتنا آسان کر دیا، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے میرے سامنے آ جاؤ، توبہ کر لو، جب بھی معاف کر دوں گا۔ اگر تم توبہ کے اوپر اس کی اسٹیمپ لگوانا چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ان سے کہو کہ وہ تمہارے گناہ کی سفارش کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے توبہ کو بہت آسان کر دیا ہے، اگر اپنی جان پیش کرنا پڑتی تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ ہر کام وہ کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت کرتے، جو انہیں کہا گیا جو کام کرنے ہیں، جو بتا دیے گئے یہ کام کرنے ہیں، تو وہ کام کرتے، جن کاموں سے روکا گیا ان کاموں سے رک جاتے، اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر وہ اطاعت فرما برداری کرتے اللہ اس وقت ضرور دیتا انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب۔ اللہ رسول کی فرما برداری کرنے سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا ثواب کتنا ہوگا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اللہ رسول کے فرمان پر ایک آواز میں حاضر ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کا کتنا ثواب ہوگا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ رسول کی فرما برداری کرو گے تو کیا ملے گا، ہم ہدایت دیتے ہیں انہیں سیدھے راستے کی۔ جب اللہ رسول کی فرما برداری ہو تو پھر انعام کیا ملتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا ثواب
اور سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا جو بندہ اللہ اور رسول کا فرما بردار ہوتا ہے اسے انعام کے طور پر سیدھا راستہ ملتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو اس کے رسول کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ وہ راستہ نہیں ہے جو شیطان کی طرف جاتا ہے، بھٹکے والوں کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور اپنا راستہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ اگر دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت ہوتی تو جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ پانچوں وقت ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ حمد و ثنا کرتا ہے پہلے سورہ فاتحہ میں، پھر یہ دعا کرتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اور نعمت ہوتی تو بندہ اس کی دعا ضرور کرتا۔ تو یہاں سے پتہ لگا سیدھے راستے کے علاوہ دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، اور سیدھا راستہ آزمائشوں والا ہوتا ہے، تھوڑا سا مصیبت والا ضرور ہوتا ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ سیدھے راستے کی ضرور ہدایت دیتا۔ تو یہاں سے پتہ لگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم تکلیف اور مصیبت اور آزمائشوں میں رہتے ہیں، تو اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر نیکیاں کرو گے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، تم پر نوٹوں کی بارش ہوگی، تمہیں بنگلہ گاڑی مل جائے گی۔ ایسا قرآن میں کہیں وعدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ وعدہ ہے اگر اللہ رسول کی فرما برداری کرو گے تو سیدھے راستے کی تمہیں ہدایت ملے گی، تمہارا دل غیر سے صاف ہو جائے گا، تمہارے دل سے غیر کی محبت نکل جائے گی، اس میں اللہ رسول کی محبت آ جائے گی، دنیا سے تمہاری نظریں ہٹ جائیں گی، اللہ رسول کی طرف لگ جائیں گی، نماز پڑھنے کو تمہارا دل کرے گا، قرآن پڑھنے کو تمہارا دل کرے گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، دنیا میں جتنی مصیبت اور پریشانی میں ہوگے تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، کیونکہ ہم تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے۔ جب سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے تو بندہ پھر کیسی تکلیف اور پریشانی میں ہو وہ ہل نہیں سکتا، اس کے قدم ہل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا دنیا میں سب سے بڑی دولت سیدھے راستے کی ہدایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے راستے سے بچا لے، بھٹکے ہوئے کو راستے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے اس کو بچا لے، بری صحبت سے اس کو بچا لے، اچھی صحبت میں اس کو ڈال دے، قرآن پڑھنے کی اسے توفیق مل جائے۔ تو یہاں سے پتہ لگا دنیا میں سب سے بڑی نعمت وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اس کو اپنا راستہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رضا، لوگ پوچھتے ہیں کیسے پتہ لگے اللہ ہم سے راضی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم جس سے راضی ہوتے ہیں اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، اپنے اندر جھانک سکتا ہے، اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، کیا میں سیدھے راستے پر ہوں؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ وہ اس کی پہچان کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا راستہ دے دیا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ دولت مل جانا اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اگر دولت ملی ہے اور اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ دولت فرعونی اور حامانی ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بہت دولت تھی، لیکن وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ان کے پاس سیدھا راستہ تھا۔ تو یہاں سے پتہ لگا اللہ تعالیٰ بھلے مال دے، بنگلہ دے، گاڑی دے، اگر اس کے ساتھ تمہارے پاس اللہ کا سیدھا راستہ بھی ہے تو تم ہدایت پر ہو۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ انسان بیمار ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، کچھ بھی ہے، یہ دن نکل جائیں گے۔
20 سال 40 سال 60 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ سیدھے راستے پر رہا، ایمان ہدایت پر رہا اور یہ اپنے ساتھ لے گیا، کل قیامت میں اس کے یہ کام آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ قبر میں کتنی زندگی گزارنی ہے، اگر وہ سیدھے راستے پر ہوا، اللہ کی رضا پر ہوا، تو یہ چیزیں اس کے کام آئیں گی۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ان الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھا دیجئے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنی طرف لگا لیتا ہے، اپنا راستہ اس کو دے دیتا ہے، اس کا دل، اس کی نظریں غیر سے ہٹا لیتا ہے، اپنی طرف لگا لیتا ہے۔ تو ہمیں رات دن یہی دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں ہم یہی دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ چلا یا اللہ جو غیر کی طرف نہ جائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔